السلام علیکم ناظرین قبرستان عام لوگوں کے لیے ڈر اور خوف کی علامت ہوتا ہے، اور قبرستان سے بہت سے پراسرار، حیرت انگیز، عجیب و غریب واقعات منسوب کیے جاتے ہیں۔ جب دنیا بھر کے مشہور قبرستانوں کا ذکر ہوتا ہے تو پاکستان میں موجود ایک قبرستان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ مکلی کا قبرستان کراچی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ٹھٹھا، ایک تاریخی مقام، ایک تاریخی شہر ٹھٹھا، جو ماضی میں کبھی سندھ کا دارالحکومت بھی رہا، 1535 صدی عیسوی۔ اور ٹھٹھا ایک ایسا شہر ہے جو مدرسوں، مسجدوں، مقبروں کا علاقہ ہے، اور یہاں پر موجود قبرستان مکلی کا قبرستان، ٹھٹھا کے مکلی قبرستان کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے 1981 میں عالمی ورثہ قرار دیا۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ تو اس کی اتنی اہمیت کیوں کہ دنیا بھر میں انگریز یہاں پہ آئے اور انہوں نے تحقیق کی، اس کے متعلق معلومات حاصل کیں، اس کا وزٹ کیا، بے شمار وفود آئے، اور پھر عالمی ادارہ اقوام متحدہ کو اطلاع دی گئی کہ یہ ایک ایسی تاریخی ورثہ ہے، تو یونیسکو نے 1981 میں پھر اسے ایک عالمی ورثہ قرار دے دیا۔ اس قبرستان میں وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے نامور بادشاہ، ملکائیں، جرنیل، شہزادیاں، گورنر، امراء، علماء، فلسفی یہاں دفن ہیں۔ قبریں کتنی ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں۔ اور جو منفرد بات ہے وہ یہ کہ قبریں منزلوں میں ہیں، قبروں کی منزلیں ہیں، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، ایک قبر کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر تیسری، جس طرح سے گھر ہوتے ہیں، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، ڈبل سٹوری، ٹرپل سٹوری قبرستان۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو عام طور پہ ہمیں کسی قبرستان میں نظر نہیں آتی۔ مغل بادشاہوں کی ہسٹری یہاں پر، شاہ جہان یہاں پہ مسجد بنوائی، جامع مسجد شاہ جہانی۔ سکندر اعظم کہاں چلے گئے، تاریخ کہاں چلی گئی؟ سکندر اعظم نے بھی یہاں ٹھٹھا میں اسٹے کیا آ کر، سندھ کے اس علاقے میں۔ مکلی کے سنگی مقابر، یہ جو مقبرے بنے ہوئے ہیں مکلی کے قبرستان میں، یہ پتھروں سے بنے ہوئے ہیں، پتھروں سے بنے ہوئے مقبرے۔ اور کن کے مقبرے؟ شہنشاہوں کے، بادشاہوں کے۔ اور اس زمانے کے بادشاہوں کو شوق ہوتا تھا کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کھدواتے تھے، اور اپنی زندگی میں ہی اس قبر پہ ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرواتے تھے۔ یہ ان کا شوق تھا کہ مرنے سے پہلے ہی، تاکہ جیسے ہی موت ہو وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ انہیں اس عظیم و شان مقبرے میں دفن کر دیا جائے۔ تو عظیم بادشاہ عیسیٰ خان ترخان کا مقبرہ بھی یہاں پہ، اور مغلیہ بادشاہ شاہ جہاں کی بنائی ہوئی مسجد بھی یہاں پر۔ سندھی لوک رومانوی داستان آپ نے سنا، نوری جام تماچی، نوری جام تماچی کے ہیرو کا مقبرہ بھی یہاں، سکندر اعظم بھی یہاں، اور سیر و سیاحت کا مرکز ٹھٹھا، اونٹوں کی افزائش و پیدائش کا مرکز یہ علاقہ، تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل منچھر جھیل یہاں پر موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات، مکلی کا مزار، مائی مکلی۔ مائی مکلی اپنے زمانے میں بڑی دیندار اور مذہبی خاتون تھیں، ان کا چرچا دور دور تک تھا، مستجاب الدعویٰ تھیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں مائی مکلی کی۔ مائی مکلی جو بھی دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تھے، اتنی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اتنی مذہب شریعت کی پابند تھی۔ تو لوگ دور دور سے ان سے دعائیں کروانے آتے تھے، مریضوں کو ٹھیک کروانے آتے تھے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن مائی مکلی کی وفات ہوئی تو وہاں قبرستان میں مائی مکلی کو دفن کیا گیا،
اور اس قبرستان کا نام مائی کے نام پہ رکھ دیا گیا، مکلی مائی قبرستان۔ اور مکلی مائی کا مقبرہ بھی یہیں موجود ہے، اور آج بھی اس مقبرے پہ رش لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ عقیدہ دیکھیے، آج مکلی مائی کی روح وہاں پر موجود ہے، اور مکلی مائی کی روح وہاں پر آنے والے مریضوں کو شفا دیتی ہے۔ مکلی مائی کے قبضے میں بڑے بڑے جنات، طاقتور جنات، اور وہ جنات آج بھی مزار پہ ہیں۔ جو بھی شیطانی قوتوں کا شکار مریض لایا جاتا ہے، جس پہ کوئی بھوت پریت، کوئی جن، کوئی عصیب، کوئی شیطانی قوت ہوتی ہے، تو وہ جب مریض وہاں پہ انٹر ہوتا ہے اس مزار میں، تو مزار میں رہنے والے جو طاقتور جنات ہیں وہ ایک نظر ان کو دیکھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں، بھاگو، نکلو یہاں سے، زندگی بچانی ہے تو چھوڑو اس کو۔ اور وہ مریض کو، جو ان کے ساتھ جنات شیاطین ہوتے ہیں، وہ ان کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور مریض وہاں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ آپ کو بھی وقت ملے تو مکلی مائی کے مزار پہ جائیں اور روزانہ یہ تماشا دیکھیں کہ مریض کیسے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹرز جو ہمارے ہیں، ماشاءاللہ ہم لوگ بڑی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور معالج بنتے ہیں، اور اکثر اوقات ہمیں پتہ چل جاتا ہے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے کہ یہ مریض تو جسمانی بیماری کا مریض نہیں ہے، ہم نے تو اس کا اچھی سے اچھی دوائی سے علاج کیا، اچھی سے اچھے طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا، لیکن اس کی بیماری ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی، اور اس کی بیماری کی سمجھ بھی نہیں آ رہی، یا یہ دوائی سے ٹھیک ہوتا ہے، جیسے ہی دوائی چھوڑتے ہیں پھر دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ڈاکٹرز روزانہ دیکھتے ہیں، ان کی پروفیشنل زندگی میں روزانہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان میں جرأت نہیں ہے، ڈاکٹرز میں، معالجین میں جرأت نہیں ہے کہ وہ اس بات کو ڈسکلوز کر سکیں کہ ہاں یہ بیماری جسمانی نہیں ہے۔ کیوں؟ ڈرتے ہیں، اپنی عزت بچاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ پڑھا لکھا ہو کر، ایک ڈاکٹر ہو کے، ایک اسپیشلسٹ ہو کے، ایک سائیکیٹرسٹ ہو کے تم کیا باتیں کر رہے ہو کہ اس کی بیماری جسمانی نہیں ہے، اور اس کو جو مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، یا اس کو جو اور اس طرح سے فٹس پڑ رہے ہیں، تو اس کا علاج بہت کر لیا لیکن نہیں فائدہ ہو رہا، تو اب جائیں کچھ دعا کروائیں، کوئی روحانی علاج کریں، کلام پاک سے مدد لیں، کوئی صدقہ خیرات کریں۔ جرأت نہیں ہے ڈاکٹرز میں۔ تو محترم ڈاکٹرز، محترم معالجین، جرأت پیدا کریں، انسانیت کی خدمت کے لیے جرأت پیدا کریں اپنے اندر۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہے، جب آپ کا تجربہ، آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں نے اچھے سے اچھا علاج کر لیا، اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ دے دیا، اور یہ مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس کی بیماری کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو مریض کو گائیڈنس دیں کہ آپ کی بیماری میں اسپرچول اسپیکٹ ہے، آپ کی بیماری کا ایک روحانی پہلو ہے، اور اس کا علاج دوائی سے نہیں ہونے لگا، اس کا علاج ہوگا توبہ استغفار سے، اس کا علاج ہوگا کلام پاک کی برکت سے، اس کا علاج ہوگا رقیہ کرنے سے، اس کا علاج ہوگا کسی مستجاب الدعوا سے دعا کروانے سے، اس کا علاج ہوگا روحانی، اس کا علاج ہوگا صدقہ خیرات دینے سے۔ یہ بات اگر ہمارے ڈاکٹر سمجھ جائیں تو انسانیت کا بہت بھلا ہو جائے، بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنی تکلیف سے نجات پا جائیں۔ لیکن ڈاکٹرز اول تو جانتے نہیں، اور جو جانتے ہیں روحانی مسائل کو، ایسے ڈاکٹرز ہیں جو جانتے ہیں، لیکن ان میں جرأت نہیں ہے کہ وہ ڈسکلوز کر سکیں کہ بھئی اس کے لیے کچھ اور کریں۔ مریض خود ہی مایوس ہو کے چلا جاتا ہے، یا وہ مریض کو کہتے ہیں جی، کہیں ریفر کر دیتے ہیں کہ فلاں پروفیسر کے پاس چلے جائیں، فلاں اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، وہ بیچارہ رولتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک ریکویسٹ ہے تمام ڈاکٹر سے، ہر بیماری جسمانی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جو جسمانی بیماری ہے، آپ کی تعلیم، آپ کا نالج، آپ کا علم اور آپ کا طریقہ اسے ضرور شفا دے گا۔ جو جسمانی بیماری ہے آپ اس کا علاج کریں گے، دوائی دیں گے، آپریشن کریں گے، جو بھی پروسیس کریں گے شفا ہو جائے گی، اور ہزاروں سینکڑوں لاکھوں لوگوں کو ہو رہی ہے، آپ لوگ ہی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے کتنے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ بے شمار، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، کلینک بھرے پڑے ہیں، میجورٹی پیشنٹ ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن جو نہیں ہو رہے ان کا کیا قصور ہے؟ اور آپ کو اس کی ججمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ بھئی سم تھنگ رانگ، سم تھنگ بیہائنڈ، سم تھنگ مسٹیریس۔
تو डॉक्टर्स अगर गाइड करें मरीज़ को तो मरीज़ का बड़ा बिलीव हो जाता है और वो यकीनन फिर अपनी मज़हब से रुजू करता है, रूहानी इलाज के लिए रुजू करता है, ख़ुद भी तौबा इस्तग़फ़ार करता है। हमें शरीयत ने बहुत सारे तरीके बताए। तो इस बात को अगर हम सब लोग जान लें, पूरी दुनिया के मौलजीन, हर बीमारी जिस्मानी नहीं होती, इसको लिख लें, आज मान लें, 10 साल बाद अल्लाह आपको तौफीक दे या कोई नई रिसर्च आए तब मान लीजिएगा, 20 साल बाद, 50 साल बाद, ये बात तो एक पक्की है, पत्थर पे लकीर है। हर बीमारी जिस्मानी नहीं होती और बहुत सारी बीमारियों के पीछे रूहानी मसाइल होते हैं, बहुत, और ख़ास तौर पे दिमागी अमराज, मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। याद रखिए, टिप दे रहा हूँ आप सब मौलजीन को, इनके पीछे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ज़रूर होता है, उसको सॉर्ट आउट करें प्लीज़, और उसके लिए मरीज़ की भी रहनुमाई करें। और अगर मरीज़ कोई ख़ुद इलाज करना चाह रहा है इस किस्म का, उसे मना ना करें, उसका ठट्ठा ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं कि तुम क्या जनाब दुआ करवाने, और तुम क्या, ये रूहानी बीमारी या कोई और चीज़ हो सकती है, ऐसा ना करें प्लीज़। शुक्रिया। नाज़रीन, मकली का कब्रिस्तान बहुत ही पुरअसरार जगह है। मगरिब के बाद यहाँ कब्रें जलने लगती हैं, मगरिब के बाद हीट पैदा हो जाती है, कब्रें जलने लगती हैं, कब्रें गर्म हो जाती हैं। ये भी एक अजीब मुशाहिदा है, इसको भी ज़रा देखिए कि कब्रों का जलना। और मकली के कब्रिस्तान में जब आप विज़िट करते हैं या जाते हैं तो एक अजीब सी हैबत आप पे तारी हो जाती है, एक अजीब सी कैफियत, खौफ और डर। सदियों पुराना शहर खामोशां और कई तहज़ीबों का मदफून, शहनशाहों के मकाबर, और फिर मकली माई का जो मज़ार है, जो कि इस वक्त लोगों का तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। माई मकली के मज़ार पर जिन आसे, भूत प्रेत, जिन्नात सब भाग जाते हैं। माई मकली की रूहानी ताकत इतनी रब रब करदे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्बा सजदे कर कर हारे। रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा अपने नफ्स नू मारे।